السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ایک عقل مند بڑھیا ابو جعفر سمیری بیان کرتے ہیں، ہمارے شہر میں ایک بہت نیک بڑھیا رہتی تھی جو باکثرت روزے رکھتی تھی اور بہت نماز پڑھتی رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو صراف تھا اور وہ شراب اور کھیل میں مشغول رہتا تھا۔ دن میں تو وہ دکان میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر درہم و دینار کی تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور چلا جاتا اور رات بھر شراب خانوں میں رہتا۔ ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اس طرح کہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اسے خبر نہ ہو سکی اور چور چھپ گیا۔ اس شخص نے تھیلی اپنی ماں کے سپرد کر کے اپنی راہ لی اور ماں گھر میں تنہا سو گئی۔ اس مکان میں ایک ایسا کمرہ تھا جس کی دیواریں مضبوط اور دروازہ لوہے کا تھا۔ وہ اپنی قیمتی چیزیں اور پیسوں کی تھیلی اسی کمرے میں رکھتی تھی۔ چنانچہ تھیلی اس نے اس کمرے کے دروازے کے پیچھے رکھ دی اور وہیں بیٹھ گئی اور اپنے سامنے افطار کا سامان رکھ لیا۔ چور نے سوچا اب وہ اس کو تالا لگائے گی اور سو جائے گی تو میں دروازہ الگ کر کے تھیلی لے لوں گا۔ جب وہ روزہ افطار کر چکی تو نماز پڑھنے کو کھڑی ہو گئی اور نماز لمبی ہو گئی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد چور حیران ہو گیا اور ڈرنے لگا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے۔ اب وہ گھر میں پھرا، وہاں اس کو ایک نئی لنگی مل گئی اور کچھ خوشبو بھی۔ اس نے وہ لنگی باندھی اور خوشبو کو سلگایا اور سیڑھی سے اترنا شروع کیا اور بہت موٹی آواز نکالنا شروع کی تاکہ بڑھیا گھبرا جائے، لیکن بڑھیا دلیر تھی، سمجھ گئی کہ یہ چور ہے۔ تو بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز بنا کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو چور نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں، رب العالمین کا بھیجا ہوا یہاں آیا ہوں۔ اس نے مجھے تیرے بیٹے کے پاس بھیجا ہے، وہ فاسق اور شرابی ہے، تاکہ میں اسے نصیحت کروں جس سے وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ تو بڑھیا نے یہ ظاہر کیا کہ گھبراہٹ سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ اس نے یہ کہنا شروع کیا اے جبرائیل، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو چور نے کہا میں اس کے قتل کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا پھر کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا اس کی تھیلی لے لوں اور اس کے دل کو رنج پہنچاؤں، پھر جب وہ توبہ کرے تو تھیلی واپس کر دوں۔ بڑھیا نے کہا اچھا جبرائیل، اپنا کام کرو، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے کہا تو کمرے کے دروازے سے ہٹ جا۔ بڑھیا وہاں سے ہٹ گئی اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا اور چور اندر داخل ہو گیا تاکہ تھیلی اور قیمتی سامان لے جائے۔ ان کی گٹھری بنانے میں جب وہ مشغول ہو گیا تو بڑھیا نے آہستہ آہستہ جا کر دروازہ بند کر دیا اور زنجیر کو کنڈے میں ڈال دیا اور تالا لگا کر اسے مقفل کر دیا۔ اب تو چور کو موت نظر آنے لگی اور باہر نکلنے کے لیے کوئی ہیلا سوچنے لگا، مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ پھر بولا اے بڑھیا، دروازہ کھول تاکہ باہر نکلوں، بیٹا نصیحت قبول کر چکا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ جبرائیل، مجھے ڈر ہے میں اگر کواڑ کھولوں تو تیرے نور کے دیکھنے سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔ تو اس نے کہا میں اپنے نور کو بجھا دوں گا تاکہ تیری آنکھیں ضائع نہ ہوں۔ بڑھیا نے کہا جبرائیل، تیرے لیے اس میں کیا مشکل ہے؟
کہ تو چھت سے نکل جائے یا اپنے پر سے دیوار کو پھاڑ کر چلا جائے، مجھے یہ تکلیف نہ دے کہ میں نگاہ کو برباد کر ڈالوں۔ اب چور نے محسوس کیا کہ بڑھیا دلیر ہے، اب اس نے نرمی اور خوشامد شروع کی اور توبہ کرنے لگا۔ تو بڑھیا نے کہا، یہ باتیں چھوڑ، اب نکلنے کی کوئی ترغیب نہیں جب تک کہ دن نہ ہو جائے، اور نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ اس سے سوال کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور اس کا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ ماں نے سارا واقعہ بیٹے کو سنایا۔ وہ کوتوال پولیس کو بلا لایا، اس نے دروازہ کھول کر چور کو باندھ لیا۔ سبق: خدا تعالیٰ کی عبادت و یاد سے روحانیت بڑھتی ہے اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ عقل مند بڑھیا خدا یاد تھی، اس نے بڑھاپے میں ایک شاطر چور کا مقابلہ کیا اور اس نے تدبیر سے اسے پکڑوا دیا۔ برعکس اس کے آج کل کی ماڈرن عورتیں چوہے سے بھی ڈرتی ہیں اور ڈر کے چیخ بھی مارتی ہیں، تو وہ بھی انگریزی لہجے میں۔ خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا اور خدا سے نہ ڈرنے والا ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں خدا کا ڈر اور اس کی یاد پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ایک چور درہم و دینار کی تھیلی چرانے کے لیے جبرائیل بن گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا یہاں آیا ہوں اور شرابی بیٹے کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی چور ہمارے ایمان کی تھیلی چرانے کے لیے نبی بن گئے اور کہنے لگے ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ایسے خود ساختہ نبیوں کے فریب میں اللہ والے نہیں آتے اور وہ اپنے ایمان کی تھیلی کو بھی بچا لیتے ہیں اور خود ساختہ نبیوں کی پول بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں اور انہیں شرعی پولیس کے حوالے کر کے باندھ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے انبیاء سے۔ حکایت نمبر 107۔ ایک عقل مند لڑکی۔ ایک شخص شن نامی عرب کے بڑے دانش مندوں میں سے تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں سفر ہی میں اپنا وقت گزارتا رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی عورت اپنی جیسی ملے اور اس سے میں نکاح کر لوں۔ مطلب یہ کہ جب تک میں کسی عقل مند عورت سے نکاح نہ کر لوں گا اس وقت تک میں سفر ہی میں رہوں گا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھا، اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اسی بستی میں جا رہا تھا جہاں پہنچنے کا شن نے ارادہ کیا تھا۔ یہ اس کا ساتھی ہو گیا۔ جب یہ دونوں روانہ ہوئے تو اس سے شن نے کہا، تم مجھے اٹھا کر لے چلو گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ تو اس کے ساتھی نے کہا، جاہل آدمی ایک سوار دوسرے سوار کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ پھر دونوں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک کھیت کو دیکھا جو پکا ہوا کھڑا تھا۔ تو شن نے کہا، کیا تم کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ کھیت کھایا جا چکا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، اے جاہل، کیا تو دیکھتا نہیں ہے یہ کھڑا ہے؟ پھر دونوں کا گزر ایک جنازے پر ہوا۔ تو شن نے کہا، تمہیں خبر ہے صاحب جنازہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا، میں نے تجھ سے زیادہ جاہل کوئی نہیں دیکھا۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ لوگ زندہ ہی کو دفن کرنے جا رہے ہیں؟ پھر وہ شخص شن کو اپنے گھر لے گیا اور اس شخص کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو شن کا سارا قصہ سنایا اور کہا، یہ بڑا جاہل آدمی ہے۔ طبقہ نے اپنے باپ سے یہ سارا قصہ سن کر کہا، اے میرے باپ، وہ تو بڑا دانا آدمی ہے۔ اس کا یہ قول کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں، اس خیال سے تھا
کہ تم مجھے کوئی بات سناؤ گے یا میں تمہیں سناؤں، تاکہ ہم اپنا راستہ تفریح کے ساتھ پورا کر سکیں۔ اور اس کا یہ کہنا کہ کھیت کھایا جا چکا ہے یا نہیں، اس کا مقصد یہ دریافت کرنا تھا کہ کھیت والوں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت خرچ کر ڈالی یا نہیں، اور میت کے بارے میں اس کا پوچھنا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ، اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آیا اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑا بھی ہے جس سے اس کا نام زندہ رہ سکے یا نہیں۔ یہ شخص اپنی بیٹی کی یہ باتیں سن کر شن کے پاس آیا اور اپنی بیٹی کی تمام باتیں اس کو سنائی، تو شن نے اسی سے نکاح کا پیغام دیا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ سبق: ہر کلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ سمجھدار اور عقل مند ہے وہ کلام کی تہ تک جو پہنچتے ہیں۔ صرف ظاہر کو لینا اور باطن کی طرف توجہ نہ دینا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے کئی ارشادات پر اہل ظاہر نے صرف ظاہر کو دیکھ کر اعتراض جڑ دیے۔ مثلاً آریوں کے رشی دیانند نے اور منکرین حدیث کے امام عبداللہ چکڑالوی نے قرآن و حدیث کے الفاظ کو لے کر جاہلانہ اعتراض کر دیے اور کہا کہ یہ باتیں معاذ اللہ غلط ہیں، حالانکہ ان کے اعتراضات بجائے خود غلط ہیں، کیونکہ ان ارشادات کے مطالب اور مقاصد تک ان کی نظر پہنچی ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کے ارشادات کے مقصد پر امامان دین کی نظر پہنچی اور انہوں نے ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مقصد اور ان کے کلام کی یہ مراد ہے۔ بس ہمیں ان امامان دین کا غلام بن کر خدا و رسول کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کی جن کو سمجھ اللہ نے دی، دین کی جن کو سمجھ اللہ نے دی، ایسے اللہ والوں کی کر پیروی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔